کسی کو ہر وقت گیس کی شکایت ہوتی ہے، نکلتی رہتی ہے، 5 منٹ بھی نہیں صبر کر سکتے، تو ان کا حکم یہی ہے کہ نماز سے کچھ پہلے اذان کے ساتھ وضو کریں، آئیں اس کے ساتھ سنتیں پڑھیں اور فرض پڑھیں، پھر اس وضو سے دوسری اگر اور دوسرے طریقے سے نہیں ٹوٹا، صرف ریا سے ٹوٹا تو اثر نہ پڑھیں، اثر کے وقت نیا عمل کریں، نیا وضو کریں، یہ حکم ہے انشاءاللہ۔ بعض لوگ قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان بولتے ہیں، کیا یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد اذان کہلوائی ہو، البتہ آپ دعا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے، جب وہ دفن ہو لیتے تو آپ مٹی کے حصے ڈالتے تھے، کچھ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کی روایت صحیح ہے، 3 حصیات۔ اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک حدیث میں کہ آپ دعا کر، یہ مشروع طریقہ ہے کہ ایک آدمی اگر ہر ایک الگ دعا کر رہا ہے تب بھی صحیح ہے، اور اگر ایک آدمی دعا کر رہا ہے سب آمین کر رہے ہیں تب بھی صحیح ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا ہے دفن کرنے کے بعد اسألوا لأخیکم التثبیت، اپنے بندے کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی ابھی اسے سوال کیا جائے گا، اور تھوڑی دور نکلتے ہیں لوگ فرشتے آ کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دفن اموات کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو دفن کیا، پیارے رسول نے اتنی مبارک دعا کی، اس کا مطلب ہے بآواز بلند، اور دوسرے آمین کہہ رہے تھے کہ میری تمنا یہ ہوئی کہ آج میں مرا ہوتا مجھے یہ مبارک دعا ملی ہوتی۔ تو قرآن کہیں نہیں پڑھا آپ نے، اس کے بعد پھر دفن کر لینے کے بعد تیجا 40واں یا اور کچھ یا قرآن خوانی کی یہ سنت پیارے رسول سے ثابت نہیں، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ میت کے لیے سب سے افضل کام ہے کہ چلتے پھرتے کوئی بھی یاد کر لے، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ میت کو کبھی عذاب ہوتا رہتا ہے، حدیث شریف میں ہے، تو اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہاں سے آیا، فرشتے جواب دیتے ہیں بدعوت فلان لک، فلاں نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ تو دعا سب سے بڑی چیز ہے میت کے لیے، یہاں تک کہ ماں باپ کے لیے بھی نیک بچہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ تو اذان بولنا، قرآن کریم پڑھنا، یا فاتحہ کے نام سے زیارت کے وقت فاتحہ کا نام جو لیا جاتا ہے، یہ سب اگرچہ قرآن ہے، علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ بدعت کا نام سن کر کے بدعنا نہیں چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پیارے رسول نے نہیں کی ہے، جس جگہ وہ نہیں کرنا ہے، جو کام کیا وہی کرنا ہے، جس چیز کو چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ داڑھی کم از کم کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جتنی بڑھے چھوڑ دے اگر تو افضل ہے، اور اگر کوئی نوجوان ایسے چاہتا ہے کہ کچھ کاٹے تو مٹھی کے نیچے سے زیادہ نہیں کاٹ سکتا ہے اگر کاٹنا چاہے، کیونکہ صحابی بعض صحابہ کا قول ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ایسے نوجوانوں کو کہ عزیمت رکھیں۔ بعض ایسے قوم آپ کے درمیان جی رہے ہیں جو جوڑا عورتوں کی طرح باندھ کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی، تو ہم داڑھی سے کیوں شرمائیں؟ جی، لفظ حضور کا حضرت کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یا اس کی وضاحت کریں۔ اصل میں کسی بزرگ نے لکھا تھا، بزرگ مانے ہمارے علماء ہی میں سے کسی نے لکھا تھا کہ حضور اور حضرت کا لفظ استعمال نہ کرنا افضل ہے، کیونکہ اس لفظ کا خاص طور پہ حضرت کا لفظ جو ہے، یہ اس کا جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ حاضر ناظر کا رکھتے ہیں کہ آپ حاضر ہیں ہر وقت، لیکن دیکھا جائے تو اردو استعمال میں آپ کو بھی کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں عقیدے سے نہیں کہہ رہے، لیکن اگر اس عقیدے سے کوئی استعمال کر رہا ہے تو اس کا کرنا جائز نہ ہوگا۔ جہاں شبہ ہوا چھوڑ دینا افضل ہے۔ صحابہ کرام حضرت نہیں کہتے تھے، صحابہ کرام تاجدار مدینہ نہیں کہتے تھے، صحابہ کرام آمنہ کا لال نہیں کہتے تھے۔ پیارا لفظ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت خلیلی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے الفاظ ادا کرتے تھے۔ یہاں ہم اپنے کو بہت کچھ ظاہری طور پر الفاظ محبت کے ادا کر کے اور آپ کے اسوے کے خلاف کرتے ہیں، اچھا نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ کیا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے؟ ایسا پینٹ شرٹ یقیناً جس میں کفار کی مشابہت ہوتی ہو، اور مشابہت سے کیسے اس کو دور کر سکتا، آپ انسرٹ نہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو اگر پہننا ہی ہے تو ڈھیلا ڈھالا، اور اگر نہ پہنے تو افضل ہے، کیونکہ اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے جبکہ ہمارے یہاں غیر مسلم قوم آ کر کے بسی اور اس نے قبضہ کیا اور لوگوں کے اوپر اپنی تہذیب کو تھوپا۔
لیکن اگر اسی کو پہننا ہے تو ترکیوں کی طرح بنا کر کے پہنے. ترکی اسی کو ڈھیلا پیجامہ ایک دم بنا کر کے اور لمبا اتنا کرتا بنا کر کے پہنتے ہیں بہت سے لوگ. تو آپ اس کی شکل بگاڑ کر کے اپنے یہاں ہمارے باپ دادا کا جو کرتا پیجامہ ہے وہ بہت ہی مبارک ہے, اگر اس کو پہن لیں تو اچھا ہے. ہم نے دیکھا سبحان اللہ اب ایک یعنی گویا جیسے ایکشن اور ریئیکشن ہوتا ہے یورپ میں, یہ تو یہی اللہ اکبر نوجوان یہی ٹوپی صرف اور یہ کرتا پہن کر کے اپنے کام میں جاتے ہیں, یونیورسٹیوں میں بھرے ہیں. میں پہن کے گیا تو میں سوچتا تھا کہ شاید وہی کوئی عیب نہ سمجھے, تو دیکھا ایک لائن لگی ہوئی استقبال کرنے والوں کی اسی کپڑے میں, اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے لیے پہنے تھے, اسی میں وہ جاتے ہیں اپنا کام کرنے جاب سبحان اللہ, اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا ہے. تو تھوڑی سی عظیمت برتنی چاہیے ان سب چیزوں میں تاکہ اپنا تشخص ظاہر ہو, قائم رہے. شریعت میں دائمی ترک رفع الیدین میں صلاۃ کا کیا جواز ہے؟ یقیناً ہم کہتے ہیں کہ ترک رفع الیدین, اور رفع الیدین آپ جانتے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ نہ اٹھانا, یہی رفع الیدین اور ترک رفع الیدین ہے. ہاتھ اٹھانا رفع الیدین, اور یہی سنت رسول ہے. کوئی ایک صلاۃ بھی کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہو. اب جو لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فعل لے کر کے اور صرف اس وجہ سے کہ کسی ہمارے بڑے امام نے اس کو کہہ دیا ہے اسی کو لوگ لے کر کے زندگی گزارتے ہیں, تو یقیناً وہ غلطی پر ہیں. آگے دوسرا سوال آپ کر سکتے ہیں کیا ان کی صلاۃ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہم ان کی صلاۃ کو باطل نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن یقین پورے وثوق سے کہیں گے کہ صلاۃ میں بہت کچھ نقص ان کے ہے, کیونکہ سنت رسول کو جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں کسی کی ابرو اور آنکھ کی بنا پر. ہمیں ائمہ سے محبت ہے, لیکن انہی ہمارے ائمہ نے ہمیں تلقین کی کہ جہاں صحیح حدیث ملے میرے قول کو چھوڑ کر کے صحیح حدیث لے لو. جی میں نے حدیث پڑھی ہے کہ نماز پڑھتے وقت عورت کے دونوں, وہ تو آپ نے چھپا کے بتایا تھا بعد میں. جی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ مصلحت کچھ اور ہے, حکمت کچھ اور ہے. والد صاحب ہمارے, ہم لوگ چھوٹے تھے تو کبھی سردی میں بہت دوڑتے تھے پکڑ کر کے اس میں رضائی کے نیچے, اور وہیں دبا لیتے اور شعر بہت پڑھتے تھے. تو وہ کبھی پڑھتے تھے یک سخن ہوتا ہے درے بے بہا, یک سخن ہوتا ہے آتش دے لگا. یعنی ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ موتی کی طرح آدمی اس کو پیار سے لے لے, اور ایک بات وہی کہتا ہے لٹھ مار کی وہ آگ لگا دیتی ہے. تو حکمت یہی ہے کہ اچھے انداز سے کوئی بات کہی جائے. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی آئے, اور انہوں نے جب پیارے رسول, ایک آدمی نے پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی. ایک قصہ یہ ہے, پیارے رسول کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے, تو ایک آدمی نے چھینک ماری, تو انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا, انہوں نے رحمک اللہ کہہ دیا زور سے. تو پھر اس کے بعد نہیں, خود انہوں نے الحمدللہ ایسے زور سے کہا, تو ایک نے ہاتھ مارا. پھر اس کے بعد کہا انہوں نے ما لکم تنظرون الی, کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو. پھر انہوں نے ہاتھ مارا. بولتے گئے نماز میں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے تو ہاتھ پیٹ کر کے ان کو چپ کرانا چاہا. پیارے رسول نے ان کو اپنے پاس بلایا, کہا دیکھیے پیارے لفظ میں کہا, نہ ڈانٹا نہ ڈپٹا. کہتے کیا ہیں کہ واللہ ما قہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ضربنی, پیارے رسول نے نہ مجھے مارا اور نہ ڈانٹا. کہا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, یہ صلاۃ اللہ کے لیے اس میں عام باتیں کرنی جائز نہیں ہے. دیکھیے کتنے انداز کرتے ہیں, نہ ڈانٹا اور نہ مجھے جھڑکا, ما قہرن اور نہ مجھے مارا, بلکہ کہا یہ صلاۃ ہے اس میں جائز نہیں ہے. تو انداز جو ہے, اب اسی کو ایک بزرگ کہتے ہیں بڑے بدتمیز ہو تو نماز میں بول رہے ہو, وہی بات جو نماز میں نہ بولنے کی کہہ رہے ہیں دوسرے انداز سے, تو آدمی غصہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا کسی مسجد میں بھی قریب میں اپنے یہاں ایک آدمی موبائل لگائے ہوئے تھا بیچارہ غلطی سے, تو کچھ لوگ موبائل کا مسئلہ یہ ہے انشاءاللہ آپ آئیں مسجد میں تو اس کو بند کر دیں, سائلنٹ کر دیں, اور اگر نہیں سائلنٹ کیا بھول گئے تو صلاۃ کے اندر اگر اس کی آواز آئی, اور ہماری یہ نصیحت ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے والے کم سے کم میوزک اس میں نہ لگائیں. اس میں کوئی بھی گھنٹی لگا لیں, یہاں تک کہ جھومر کی آواز بھی لگا سکتے ہیں, لیکن بہت تعجب ہوتا ہے کہ علماء لوگ بھی میوزک اس میں لگائے ہوتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. تو نماز میں وہ میوزک بجنے لگتی ہے, اور جائز نہیں سمجھتے کچھ لوگ کی نماز میں سے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو بجھا دیں. نہیں, اگر نماز کی حالت میں بھی ایسا مسئلہ آیا تو نکال کر کے آہستہ اس کو آپ بجھا کر کے چپ کر دیں, تاکہ آپ کی نماز بھی ڈسٹرب نہ ہو, دوسرے کی نماز میں بھی خلل نہ ہو. اس کی دلیل آپ لے سکتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امامہ کو اٹھا کر کے صلاۃ پڑھتے تھے. امامہ بنت رسول اللہ, زینب
کی بیٹی تھیں، ان کو لے کر کے آپ نماز پڑھتے تھے. جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے زمین پر لے لیتے رکھ دیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو آپ اٹھا کر کے قرات کرتے تھے. یہ فعل جب آپ کی صلات کو باطل نہیں کر رہا ہے تو اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ہم بھی کر سکتے ہیں. بات کیسے آئی، کہاں سے نکل گئی؟ تو اب اسی کو، ہاں مکے میں ایک صاحب تھے، ایک امام صاحب تھے، بیچارہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا، ٹن 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 بج رہا ہے، نماز کے بعد ہی ڈانٹا شروع کر دیا، کتنے بدتمیز ہو، شرم نہیں آتی ہے تم کھول کر. اس نے کہا تم بدتمیز ہو، امام کو ایسے ہی کہا گیا. اب اسی کو ذرا سا اچھے انداز میں کہہ دیتے ہیں. تو یہ حکمت ہے. مصلحت ایک چیز ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے آپ، جیسے کہ حضرت امام ابن تیمیہ کا قصہ ہے کہ تاتاری بہت فساد مچا رہے تھے، اور ان کے ساتھی کہہ رہے تھے چلو ان کو کہیں شراب نہ پیے. شراب پی رہے تھے، اور شراب پی کر کے جب مست ہو جاتے تو وہ بے ہوش ہو کر کے پڑے رہتے، لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے. تو کہا لوگوں نے کہ شراب بیٹھے پی رہے ہیں، چلیں منع کریں. ابن تیمیہ نے کہا کہ دیکھو ابھی یہ ہوش میں آئیں گے تو قتل غارت کریں گے، چھوڑ دو اسی طرح، پینے دو. یہ مصلحت ہے. دیکھیے وہاں شراب پینا حرام ہے، لیکن ان کو روکنا جو ہے اس وقت مصلحت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر وہ مست ہو کر کے مر جائیں تو مسلمانوں کو آرام ملے، کیونکہ مسلمانوں کو ستاتے اور قتل کرتے تھے مست ہو کر کے، بے ہوش ہو کر کے. اور شراب سے روک دیں گے آپ تو وہ باہوش ہو کر کے ستائیں گے. تو مصلحت کی اس طرح کی مثالیں آ جا سکتی ہیں. 4 امام کو ماننا ضروری ہے. ہم میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کوئی شخص 4 اماموں کو نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے 4 اماموں کو. اور ہم کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ 4 اماموں کو نہیں مانتے. کون مانتا ہے؟ ایک جو پکڑ لیا امام ابو حنیفہ کو، تو دوسرے کو ان کے علماء کہتے ہیں کہ ان کے اس امام کو عقل نہیں تھی، ایسے بھی کہا گئے ہیں. تو کہاں مانے 4 امام کو؟ ایک امام کو مانے. اور پھر اگر امام شافعی کوئی مانتا ہے تو امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا ہے، امام مالک کو مانتا ہے تو تینوں کی مانتا ہے. ہم مجرم جو اہل حدیث ہیں الحمدللہ سب کو مانتے ہیں، 4 کو بلکہ 6 کو. ابھی ایک بزرگ سے سنا رہے تھے کہ ہمارے یہاں 2 امام اور ہیں. مجھے بھی تعجب ہوا، کیا کریں، امام حسن اور حسین. سب ہم ائمہ کو مانتے ہیں، اور یہ لوگ صرف ایک کو مانتے ہیں. یقیناً یہی واجب ہے کہ ہم سب کو مانیں. فرق مراتب جن کا جو کچھ ہے پیارے رسول کے مطابق، مرتبے کے مطابق، اور ان کے برابر کبھی نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو انہی کو مان کر کے، انہی کی بات مان کر کے، ادب سے ان کے اوپر رحمت کی دعا کر کے ان کی بات کو چھوڑ کر کے پیارے رسول کی بات لے لیں. اسی میں امت کا اتفاق اور اتحاد ہے. جی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جی ہاں، ہم اہل حدیثوں کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ پیارے رسول نے ایسے ہی کہا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی نماز کو بھی آپ باطل ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ ایک اصولی مسئلہ ہے کہ لازم الشیء لیس بلازم. یعنی جب یہ کہا گیا کہ ہماری پیارے رسول نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی، اگر کسی شخص نے نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں پڑھی تو ہم اس کے نماز کے نہ ہونے کا فتویٰ دیں گے؟ یہ ضروری نہیں. مذاہب کے اختلاف سے علماء نے کہا ہے، آپ یہ دیکھیں یہ تمام مذاہب میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ مائع مستعمل جو ہے یہ ناپاک ہے. اگر کسی جگہ لگ گیا تو کیا نام ہے دوسرے کے ہاتھ میں، تو ناپاک ہو گیا، اس کا جسم ناپاک ہو گیا. عجیب مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کے یہاں پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اگر کسی نے مائع مستعمل سے وضو کر لیا تو وہ پانی جو ہے اس کا وضو ہی نہیں ہوا. لیکن کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے امام شافعی جو مائع مستعمل سے وضو کو جائز سمجھتے ہیں ان کی نماز کو باطل سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. لیکن ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کے تحت ہماری نماز نہیں ہوگی. اگر ہم بھول کر بھی گئے، 1 رکعت پڑھی تو دوسری رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی، 1 رکعت میں نہیں پڑھی، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اٹھ کر کے اس رکعت کو مکمل کریں. بغیر رفع یدین کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نقص بہت بڑا رہتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی سنت کو انہوں نے چھوڑا، کیونکہ علماء نے اس کو شرط صحت صلاۃ نہیں بتایا ہے. رفع یدین